او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی، فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا۔ دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، اور لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ جزاک اللہ۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑی آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا
اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی۔ کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا، میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی سورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ساری بات خوشی کی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ بس یہ ایت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔
انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کرے، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت مانگنا۔ دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رہو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دوہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔
ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ۔ ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی ہوشی تاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، اللہ جزاک اللہ۔ بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے جہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا، دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، زبردست، ماشاء اللہ۔ بات بڑھی،
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی۔ دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے۔ یہ چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ فکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون فکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ سبحان اللہ، جزاک فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب سے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی۔ دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے. یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی, یہ پریشانی کیسی, یہ تکلیف کیسی, یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے. مذاق سکر الموت بالحق, قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو. اور مقدر کی بازی ہے ساری. اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے. فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے. مسواک لا کے دی گئی. فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے, اپنے منہ میں چبا کے دے, نرم کر کے دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی, نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر. توجہ کرنا, یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے. حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا. ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا, مجھے اتنی پیاری ہے, مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے تو پہلی پیڑی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. دوسری پیڑی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. ممبر پر جو سیڑھی ہوتی ہے چڑھنے کی تیسری پر جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جمعے کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کر دیا کالی کملی والے آج ہم نے خلاف عادت 3 دفعہ آمین 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 یہ کیسی سنی؟ پہلے تو کبھی نہیں اس طرح سے سنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی جمعے کے دن جمعے کے وقت میں مسجد نبوی میں میرے ممبر کے پاس ابھی اسی حال میں جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کے بد دعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ برکتوں والا آئے اور اس کی پھر بھی بخشش نہ ہو. اندازہ لگا سید الملائکہ کی بددعا, جبریل امین کی بددعا, نوری فرشتے کی بددعا, سارے جہان کے فرشتوں کے سردار کی بددعا, پھر مسجد نبوی میں, پھر حضور کے ممبر کے پاس, پھر اس جبریل امین کی دعا پر اب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین واقعہ اسی طرح برباد ہو جائے. آج مسلمان رمضان میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا,
غلط کاریوں سے نہیں بچتا، اپنی آنکھ کو نہیں بچاتا، زبان کو نہیں بچاتا، ہاتھ کو نہیں بچاتا، دل کے اندر سے غلط باتیں گزرتی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے اور میں دلوں کے اثرات کو جانتا ہوں. واللہ علیم بذات الصدور. جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر آتا ہے، وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کے اشارے بھی میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں. میں خدا اتنا بڑا بے نیاز ہوں. پہاڑ کی غار میں، پہاڑ کی کھو میں نیچے کیڑی چلے، میں خدا اس کی پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں. فرمایا سمندروں کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اندر سے اندر تحت الثرا میں اگر کوئی میرا نام لیتا ہے میں اسے بھی سنتا ہوں. میری ذات بڑی سمیع علیم ہے، میں سمیع بصیر ہوں. اور مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو تو اندازہ لگاؤ جبریل امین کی بددعا رحمت للعالمین کی اس پہ آمین ہے. فرمایا رمضان کا مہینہ آیا اور جس کی بخشش نہ ہوئی کالی کملی والے نے بھی آمین فرما دی، برباد ہو جائے. اس کی تباہی میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ دن زبان مارتے ہیں، سارا دن زبان سے بکواس کرتے ہیں، رات ویسے برباد، دن ویسے تباہ. اسی لیے آواز آتی ہے فرمایا کلو وتذکروا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے اور تم پر لے کرنے کے مجرم. جب میں پکڑوں گا تمہیں پتہ چلے گا. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں، دوسری پیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر جب میں نے پیر مبارک رکھا، جبریل امین نے بددعا کر دی الہ العالمین ہلاک ہو جائے اور میرے نبی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں بوڑھا ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. آج ہمارے ہندو پاک میں بھی، اور یہ تو خیر علاقہ ہی دوسرا ہے، ماں کی لوگ عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں کرتے. ان کے لیے ذہن میں کوئی جگہ ہی نہیں. حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر سمجھایا. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، سرکار تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی، وہ مائی بیٹھ گئی، اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا. جب جانے لگی دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ نے پوچھا کالی کملی والے یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھتی ہے، سردی گرمی سانس نہیں آتا، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، تکلیف میں ہے.
مرفوفة في قرار مكين. میں خدا بڑا بے نیاز ہوں. تیری اماں کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، دادی کو کوئی پتا نہیں، نانی کو کوئی پتا نہیں. سارا گھر سویا کرتا تھا. لما خلقت بیدی، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میں خدا تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. جو 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوا. یخلقکم فی بطون، کو کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہر وقت تیری خیر خائی کی دعائیں کرتی. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک رسالہ نکلتا ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے نہ قرآن کی بات ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. اس رسالے میں میں نے سنا تھا ایک لڑکا آوارہ ہو گیا، بگڑ گیا، بدتمیز ہو گیا. تو اماں نے سمجھایا بیٹا شریف گھرانوں کے بچہ ایسا نہیں کیا کرتے. وہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ گیا. لگا بیٹا آپ کو شریف خاندان ہے، تمہارے باپ دادا کا نام بدنام ہوگا، ایسا نہ کرو. اور لڑکی کی والدہ نے اس لڑکی کو بھی ڈانٹا کہ تم ہمارے گھر کیوں آتی. چنانچہ لڑکی نے منہ بنایا اور لڑکا اس کو دیکھ کر کے پریشان ہوا کہ تم کیسے منہ بنائے بیٹھی ہو. انہوں نے کہا تمہاری اماں نے مجھے گالیاں دی. جب تک تم اپنی اماں کا کلیجہ نہ لا کے دو میں راضی نہیں. جگر نکال کے لا کے دو. چنانچہ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مست، سوتی ہوئی ماں پہ جا کر خنجر سے حملہ کر دیا، ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکالا، پلیٹ میں رکھا، دوڑا ہے کہ محبوبہ کو پیش کروں گا، خوش ہو جائے گی. دوڑتے دوڑتے ٹھوکر لگ کر گر پڑا. کٹے ہوئے کلیجے میں سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. یہ کر رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے. خواجہ ویس قرنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور ان کی ولایت میں کیا شک ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے مدینے پاک میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف نہیں رکھتے تھے. تو خواجہ ویس قرنی واپس ہونے لگے. تو صحابہ نے کہا بھائی اتنی دور سے آئے ہو، امام الانبیاء کا دیدار کرنے آئے ہو، زیارت کے لیے آئے ہو، ٹھہر جاؤ زیارت کر کے جانا. اللہ اکبر. خواجہ ویس قرنی کہتا ہے میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، لاچار ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا اسے پانی دینے والا کوئی نہیں، وضو کرانے والا کوئی نہیں، میری اماں کی نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے میں دیدار رسول کو چھوڑ کر اماں کی خدمت جا کے کروں گا. اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے تو بس اتنی بات میں بڑی کافی تھی کہ سرکار کا دیدار چھوڑ دیا خواجہ ویس قرنی نے، ورنہ صحابی بن جاتا. اور آگے سنو، جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے سلام عرض کیا کہ خواجہ ویس قرنی آئے تھے اور سلام عرض کر کے گئے ہیں. تو یوں فرمایا او فاروق، خواجہ ویس قرنی کو میرا بھی سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا. تو جبریل امین نے بددعا کر دی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی
زندگی میں ماں زندہ ہو، بوڑھی ماں ہو، محمد کمزور بزرگ ابا ہو، اور وہ دونوں کی خدمت کر کے جنت میں لا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین فرما دی، قبول ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر کے خوش ہو، میں اس کی پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، یہ میرا ابا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا خوش ہونے سے ہی نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تجھ پر بہت بڑا والدین کا احسان ہے۔ دو آمین ہو گئی۔ کیا باتیں ہیں، ہم لوگ اگر سوچیں تو پھر سب کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ کہ صحابی آتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا آقا میری اماں فوت ہو گئی، میں اس کی خدمت کیسے کروں؟ فرمایا کوئی ایسا کام کر دے جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری اماں کی قبر میں فیض پہنچا دے گا۔ لوگ رویا کرتے تھے ہمیشہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سرکار اماں کے پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے، یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ دنیا سے چل بسے، مدینے گئے، سسرال میں وہی انتقال فرما گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عبد المطلب حضور کا دادا زندہ تھا، حضور کی دادی زندہ تھی، ابا چل بسا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے سرکار۔ علماء کرام نے لکھا ہے عبد المطلب گھر روٹی کھانے کے لیے حضرت کی دادی نے اشارہ کر کے بلا لیا اور کہنے لگی او عبد المطلب تم تو مرد ہو، آدمی ہو، شہر میں رہتے ہو، میں گھر میں رہتی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بڑی حیران ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ حضور کی دادی کہتی ہے تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری بہو، یہ میری نوح، یہ آمنہ ہے بھی بیوہ، ہے بھی حمل سے، ہے بھی پیٹ سے، لیکن عطر بڑا استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ عزت والا خاندان ہے، ڈر لگتا ہے، آبرو کا ڈر لگتا ہے، اپنی عزت کا ڈر لگتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو فکر ہے۔ عبد المطلب حضور کا دادا کہتا ہے تو گھر میں رہتی ہے، مکے کے لوگوں نے میرا سر کھا لیا، ہر وقت مجھ سے پوچھتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ www.shahideislam.com سارے محلے میں خوشبو ہے، سارے شہر میں خوشبو ہے۔ عبد المطلب نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو کہ تم تو اکٹھی رہتی ہو نا، ساس بہو تو ایک ہی جگہ ہے، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ اسے کون خوشبو لا کے دیتا ہے، کہاں سے عطر لاتی ہے آمنہ؟ جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو آواز دی بیٹی ذرا ادھر آؤ، تشریف لا رہی ہے۔
مرد ہو کر کے بڑی ہمت سے پوچھا، بڑے طریقے سے پوچھنے لگا، اور حضرت کی دادی کہنے لگی ذرا توجہ کرنا، حضرت کی دادی کہتی ہے کیسے پوچھوں، کیسے پتا کروں یہ عطر کہاں سے آیا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں کئی مرتبہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں پوچھنے کے لیے، لیکن جب آمنہ کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے میں بالکل بے ہوش ہو جاتی ہوں، بول نہیں سکتی۔ میں روم میں آ جاتی ہوں، مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں کلام نہیں کر سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے بلایا، آمنہ بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ یہ خوشبو مکے کی نہیں، مدینے کی نہیں، حرم میں نہیں، حجاز میں نہیں، مصر میں نہیں، فلسطین میں نہیں، یہ عام خوشبو نہیں، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے لاتی ہو؟ آمنہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی میں کبھی خوشبو نہیں خریدی، تر کبھی نہیں خریدا، میں کبھی بازار گئی نہیں، میں منڈی میں کبھی گئی نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں نے ساری زندگی میں کبھی خوشبو خریدی نہیں۔ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ مسلمانوں اگر تمہارے دل میں محبت کا جذبہ ہے تو حضرت کی دادی پتہ کیا کہتی ہے؟ عبد المطلب کو کہنے لگی یہ آپ نے کیا رٹ لگا رکھی ہے، خوشبو لگاتی ہو استعمال کرتی ہو، لگاتی ہو استعمال کرتی ہو، تم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیا کہاں سے ہے؟ جہاں پھوٹتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس برتن میں پانی پیے اس میں خوشبو۔ یہ آپ یہ پوچھو کہ یہ ایسا عطر اس نے پیا کہاں سے ہے؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے ابا میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی بازار سے آیا، نہ کہاں سے ہے، جہاں پھوٹتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس برتن میں پانی پیے اس میں خوشبو۔ یہ آپ یہ پوچھو کہ یہ ایسا عطر اس نے پیا کہاں سے ہے؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے ابا میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی بازار سے آیا، نہ کسی دکان سے آیا، نہ کسی مارکیٹ سے آیا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ساری برکتیں اس آنے والے مہمان کی ہے۔ اور کہنے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، میں تمہیں اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ ہر رات میں ایک نبی مجھے بشارت دینے آتا ہے، تو فرماتی ہے کہ میں جب سوتی ہوں ایسی عورتیں مجھے پکھا جھلتی ہیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا
ذرا اندازہ لگاؤ اس مائی کا کتنا بڑا مقدر ہوگا جس کو امام الانبیاء کی اماں ہونے کا شرف حاصل ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں جن پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی مجھے سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر عطر کی بارش، جس نبی کی آمد پر اماں کے منہ سے خوشبو، میرے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، تمہیں شرم نہیں آتی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر امتی ہو کر جہنم میں جائے گا؟ ہائے دوستو، تو کیسا لگا ہے آپ کو بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا؟ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہے قاری صاحب کا، یہ جو قاری صاحب بیان فرما رہے تھے آپ کے سامنے خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، اگر آپ کو بیان اچھا لگے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور جزاک اللہ کے کامنٹ لکھنا مت بھولے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری سپورٹ ہو سکے. دوستو اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اسی طرح ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور ڈھیروں نیکیاں کماتے رہیں. دوستو اللہ تعالیٰ قاری حنیف ملتانی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوستو ہمیں بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبردست بیان تھا، ایک دلچسپ انداز کے ساتھ، دلچسپ آواز کے ساتھ. دوستو ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسی طرح بیان لاتے رہیں گے قاری صاحب کے. تو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں. تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.